سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایپیسوڈ میں ہم خواجاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں، خواجاؤں کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ ہسٹری آف انڈیا E.W. تھامسن کے مطابق مسلم حکومتوں میں خواجہ خطاب سے عزت دار افراد کو نوازا جاتا تھا۔ ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی کے مطابق خواجہ ایک منصب کا نام ہے جو فوج میں مالیات کا حساب کتاب رکھتے تھے، انہیں خواجہ کہا جاتا تھا۔ خواجہ کا تقرر بادشاہ کے ذریعے ہوتا تھا۔ فوج کے علاوہ ہر صوبے پر بھی ایک خواجہ ہوتا تھا جو صوبے دار کے ماتحت کام کرتا تھا، لیکن صوبے کی مالیات کی رپورٹ بادشاہ کو پیش کرتا رہتا تھا۔ اس عہدے پر بھی مذہب اسلام کے عالم دین، متقی، پرہیزگار مسلمان فائز کیے جاتے تھے۔ 16ویں 17ویں صدی میں ترکستان کاشغر میں کچھ شیخ خواجہ حکمراں ہوئے ہیں۔ تاریخ انہیں ترک حکمراں لکھتی ہے۔ ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ جلد 2 میں ثروت سولت لکھتے ہیں کہ 1730 میں جب روس کے زار بادشاہوں کا عروج ہوا اور زاروں نے ترک علاقوں پر قبضہ شروع کیا تو شیخ خواجہ ترک اور دیگر ترک ملک بدر ہو کر ہندوستان اور دیگر ممالک کی طرف کوچ کر گئے۔ لفظ خواجہ کے معنی فیروز اللغات میں خداوند، صاحب، مالک خانہ، سردار، آقا کے لکھے ہیں اور لکھا ہے توران یعنی ترکستان میں سادات کا لقب خواجہ ہے۔ جب مبلغین اسلام ترکستان میں اسلامی مشن پر گامزن تھے تو مبلغین 2 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اول خواجہ جو سادات کے مبلغین تھے، انہوں نے فاطمیوں کا نسب باقی رکھنے اور ترکوں میں ضم نہ ہونے کے لیے خود کو خوجہ نہ کہہ کر خواجہ کا لقب اختیار کیا۔ 2 خوجے جو ترکوں کے ہر قبیلے کا تعلیم یافتہ مہذب طبقہ جو اسلامی مشن سے جڑا ہوا تھا۔ ترکوں میں جو شیخ خواجہ ہیں وہ اسی ترکستانی سادات قبیلے کے سادات خواجہ مبلغین کے مرید ہیں یا ان کے ہاتھ پر اسلام لائے ہوئے ہیں، جیسے آج کل قادری، چشتی، رضوی یا قاسمی وغیرہ کشمیر کے رہنے والے مسلمان کا لقب بھی خواجہ ہے یا بادشاہوں کے محکمہ مالیات کے عہدیدار ہیں۔ خواجہ لفظ فارسی زبان کا ہے۔ فارسی زبان کا علاقہ ایران ہے۔ ایران ہمیشہ ترکوں کے زیر اقتدار رہا ہے۔ احادیث شریف کا ترجمہ فارسی زبان میں ہو جانے کے بعد فارسی مذہب اسلام کی عربی کے بعد دوسری زبان بن گئی۔ ترک حکومتوں کی سرکاری زبان فارسی بن گئی۔ 12ویں صدی تک تمام ترک عالم فارسی زبان سے متاثر ہو چکا تھا۔ 12ویں صدی سے ہی خواجہ خطاب ترک تاریخوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ فاطمی، سید اور افغان کسی دوسرے خطاب میں ضم نہیں ہوتے ہیں۔ وہ خطاب کے ساتھ اپنے قبیلے کی پہچان کو بھی باقی رکھتے ہیں۔ ایک ترک ہی ہے کہ جو ہر خطاب میں سما جاتا ہے، سادہ زندگی گزارتا ہے، ہر انسان سے تواضع سے پیش آتا ہے، انسانیت کے نام پر اپنا دل نکال کر دوسرے انسان کو دے دیتا ہے، دنیا کی ہر قوم، ہر قبیلے، ہر برادری میں شادی کر لیتا ہے، تمام دنیا کو اپنا ملک، اپنا گھر سمجھتا ہے۔ یہ سب کچھ اس نے اپنے عمل سے تمام دنیا کے سامنے ثابت کر دکھایا۔ یہ بلند بھارت اخبار کے ترک نشان چاند تارے کے خصوصی شمارے میں لکھا ہے کہ ترک اپنے خون اور اپنی تہذیب کو دنیا میں سب سے بہتر سمجھتے تھے۔ جتنی کتابیں ترکوں پر لکھی گئیں کسی قوم پر نہیں لکھی گئیں۔ ہزارہا سال پرانا ریکارڈ ترکوں کا کتابوں میں درج ہے۔
یہ ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ ترک انسانوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی، پیدائش سن 1138، انتقال 1193، حکومت 1174 سے 1193 تک۔ مثال کے طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے بادشاہوں کو شکست دی۔ بیت المقدس بروز جمعہ 2/10/1187 کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پر فتح ہو گیا تو ہر چہار جانب سے تمام عیسائی دنیا کے بادشاہ بیت المقدس کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ ان کا لیڈر بن گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس کل 50-60 ہزار فوج تھی۔ ان میں اس کا خاص دستہ مملوک بھی تھا جن کی تعداد 10,000 تھی۔ عیسائیوں کی تعداد قریب 6 لاکھ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی صلاحیتوں سے 4 لاکھ فوج کو ایسا برباد کیا کہ یا تو وہ مارے گئے یا رچرڈ کا ساتھ چھوڑ کر واپس ہو گئے۔ اب رچرڈ اپنی 2 لاکھ فوج کے ساتھ بیت المقدس کے میدانوں میں صلاح الدین ایوبی کی فوج کے گھیرے میں تھا۔ مسلمانوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ مسلمانوں کی بے جگری دیکھ کر رچرڈ نے ہار مان لی اور صلح کر لی۔ رچرڈ نے 3/9/1192 کو بیت المقدس پر مسلمانوں کی فتح مان کر معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس طرح مسلمانوں کی اصلی فتح بیت المقدس پر 3/9/1192 کو ہوئی۔ اسی درمیان صلاح الدین کو اطلاع ملی کہ رچرڈ سخت بیمار ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ صلاح الدین اس کی بیماری کی خبر سن کر خود تنہا گھوڑے پر بیٹھ کر رچرڈ کے خیمے میں اس کی عیادت کو پہنچ گیا۔ اپنے طبیب خاص کو اس کے علاج کے لیے بھیج دیا۔ صلاح الدین کے طبیب خاص کے قریب 1 ماہ علاج کے بعد جب رچرڈ صحت مند ہو گیا تو 9/10/1192 کو انگلستان کے لیے واپس لوٹ گیا اور بیت المقدس مکمل طور سے مسلمانوں کا ہو گیا۔ صلاح الدین کا اپنے دشمن خاص کی مزاج پرسی کے لیے تنہا اس کے خیمے میں چلا جانا ترکوں کی انسانی محبت کا ایک نمونہ ہے۔ افسوس، عربوں کی نا اتفاقی کے سبب جون 1967 میں انگریزوں نے بیت المقدس پھر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ 1097 ہجری 491 سے سن 1102 ہجری 496 کی جنگ میں بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ 91 سال کے بعد 1187 ہجری 583 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر پھر قبضہ کر لیا تھا۔